بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہاں تک بتایا گیا کہ روزے تم پہ بھی فرض کیے گئے جیسے باقی امتوں پہ فرض کیے گئے، اسی لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جائے. یہاں تک حکم تھا ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا. 1 سال بعد جو حکم آیا جس میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس میں کہا گیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بھی ادا کرو. کے لیے آج میں خاص طور پہ آپ کے سامنے گزارشات لے کے حاضر ہوا ہوں. آگے جو آیت تھی، جو 2 آیات ایک ساتھ اتری، اس میں جو اگلی آیت ہے ایامن معدودات کی گنتی کے چند روز ہیں، پھر جس میں فرمایا گیا تھا کہ تم میں سے جو مریض ہو، جو سفر پہ ہو، وہ یہ گنتی، ان ایام کی گنتی بعد میں پوری کر لے گی. یہاں پہ جو ایک آیت تھی، اس آیت کے اندر ایک جملہ تھا میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کبھی ڈاکٹر صاحب غور کیا وہ خیر کیا کیا ہے؟ تو آج وہ خیر کیا کیا ہیں اس کے اوپر ایک تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں. 2 حصوں میں ہم کریں گے. آج ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کے، رمضان کے روزے کے اندر جسم جو ہے کن کن سٹیجز میں سے گزرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے کیا بھلائی رکھی. آج ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگلی گفتگو جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ روزے کے طبی فوائد جو ہمارے جسم کو کیا ہو سکتے ہیں. ان روزوں کے درمیان جسم 4 سٹیجز میں سے گزرتا ہے. پہلی سٹیج ہے وہ کچھ کپل آف ڈیز جو ہے، پہلے کچھ روز جو ہیں سائنٹیفکلی وہ جسم پہ تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بلڈ پریشر گرنا شروع ہوتا ہے، بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کہ جسم اس کا عادی نہیں ہے تو تھوڑی سی ہارڈ شپ بھی آئے گی کہ آپ کو سر درد ہو سکتی ہے، آپ کو تھوڑی سی ڈیزینس ہو سکتی ہے، بھوک کا تھوڑا سا مطالبہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن جسم کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ دیر از سم تھنگ نیو، تو جسم اس کے لیے تیار کرنا شروع کرتا ہے. جو باقی کے 11 مہینے میں جو جسم کے اندر ریپیئر کی ضرورت تھی اس کے لیے اور اپنے آپ کو کلینزنگ کے لیے وہ تیار کرنا شروع کرتا ہے. دوسری جو سٹیج آتی ہے اس میں جسم یہ بلڈ شوگر لیول اور جو آپ کا بلڈ پریشر لیول ہے یہ زیادہ اعتدال کی طرف آئے گا، کمی کی طرف آئے گا. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کھانا پینا بند کر دیا تو جو آپ کا جی اے سسٹم ہے، جو نظامی انہضام ہے، وہ جو ہے ریسٹ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ ریسٹ کی طرف آنا شروع ہوتا ہے تو پھر دیکھیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ جسم کلینزنگ جو ہے اس کے لیے اپنی تیاری، جسم کی صفائی کے لیے جو مراحل ہیں اس کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے. کہ اس کا ثبوت جو ہمیں طبی جو نقطہ نظر سے ملتا ہے کہ اس میں آپ کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں، جو جسم کے سفید خلیے ہیں خون کے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا سفید خلیے جو ہیں ان کا جو ہے قوت مدافعت اور نظام مدافعت جو ہے اس کے ساتھ، امیون سسٹم کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. تو جسم جو ہے اپنے آپ کو اب کلینزنگ فیز جو ہے اس میں لے کے جانا شروع کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جسم کی آگے چل کے ریپیئر کیسے کریں، اس کی صفائی کیسے کریں. جو تیسری جو فیز آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب جسم آہستہ آہستہ جو ہے وہ روزے کے درمیان جو اس کے ساتھ اکلیمیٹائز ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جسم مطابقت میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں اب آپ کی جو میموری اور کنسنٹریشن، دماغ جو ہے وہ زیادہ بہتر کنسنٹریشن، جو پہلے چڑچڑا پن تھا، تھوڑا سا بھاری پن گزرا پہلی ایک سٹیج میں یا دوسری سٹیج میں کسی حد تک. تیسری سٹیج میں اب جو مائنڈ جو کنسنٹریٹ زیادہ اچھا کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ کا جو نظامی انہضام ہے وہ ریپیئر کی طرف چل پڑتا ہے. تو میرے ذہن میں جو مثال آئی کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ بڑے فریش ہوتے ہیں، آپ کام کرتے ہیں، آہستہ تھکاوٹ کا غلبہ آتا ہے، شام کو آپ تھوڑا سا تھکے ہوئے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پھر نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور آپ جب ہمیں سونے کی طلب محسوس ہوتی ہے، ہم سو جاتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس دوران جسم اپنی جو توانائی ہے اس کو ری گین کرتا ہے اور ریفریش کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم دوبارہ سے فریش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں روزے کا نظام دیا ہے اسے اب ان 2 مثالوں کی روشنی میں دیکھیے تو ہوتا یہ کہ اب جسم آپ کا جو تیسری سٹیج میں روزے کا عادی ہو گیا، آپ کا نظامی نظام ریسٹ میں گیا ہوا ہے. اس دوران کیا ہوگا، وائٹ سیل آپ کے بڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا، جو اس کے اندر جو ہیلنگ چاہیے یہ ہیلنگ کا پروسیس شروع ہوگا. اس میں جو ریپیئر چاہیے وہ ریپیئر کا پروسیس شروع ہوگا. یہ ریپیئر کیسے ہوتی ہے یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن یہاں آپ یہ مد نظر رکھتے جائیے یہ چیز کیا ہو رہی ہے، پروسیس نیچے کیا چل رہا ہے، جسم کن سٹیجز میں سے گزرا ہے، ریپیئر کے پروسیس میں سے گزرا ہے، ہیلنگ کے پروسیس میں سے گزرا ہے. اس تیسری سٹیج میں میکسیمم کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے کہ جو میرا نظامی نظام ہے، جو آنتیں ہیں، چھوٹی آنت بڑی آنت، وہ ہو گیا، کڈنیز ہو گئے، لنگس ہو گئے، آپ کا لیور ہو گیا جو سب سے بڑا ڈی ٹاکسیفیکیشن سینٹر ہے جسم کا، جو اس کا پاور ہاؤس ہے،
وہ ہو گیا. اور پھر اس سے آگے آپ کی اسکن، اس کے اندر جتنے ٹاکسنز ہیں، جتنے فاسد مادے ہیں، اب نظام آپ نے اپنے جسم کے نظام کو تو کیونکہ ریسٹ پہ رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کے جو فاسد مادے تھے وہ جو ڈیلی جو آپ کھایا جا رہا ہے، میں ٹھونستا چلا جا رہا ہوں، جسم اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسی کے ساتھ کشتی ہو رہی ہے، دینگا مشتی ہو رہی ہے، آپ نے اسے ریسٹ دیا. جسم یہ جو میں نے آپ کو سسٹم گنوائے ہیں، ان کے اندر جو پیدا ہونے والے فاسد مادے ہیں، اب ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرے گا. وہ فاسد مادے ان تمام نظاموں کے وہ کم ہونا شروع ہوں گے. جب فاسد مادے کم ہونا شروع ہوں گے، ریپیئر کا پروسیس ساتھ ساتھ چلے گا، ہیلنگ جو ہے وہ اوپر جاتی جائے گی. تیسری سٹیج ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ صیام دیا، اس میں جو آخری 10 روزہ وہ کمال کے ہیں. اب جسم جو ہے اس کا عادی ہو چکا ہے. اب اس کی انرجی لیولز جو ہیں، یہ 3 سٹیجز جب آپ گزر گئے، آپ نے 20 روزے رکھ لیے، تو ان 3 سٹیجوں میں گزرنے کے بعد اب اس کی انرجی جو ہے، انرجی لیولز وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں. آپ کا شوگر اور بلڈ پریشر کا جو ہے وہ اعتدال آپ کا جسم جو ہے وہ اٹین کر چکا ہے. کیا ہوگا؟ جسم کیونکہ عادی ہو چکے، وہ چڑچڑا پان، جو ڈیزینس، وہ جو سارا جو وہ چل رہا تھا. اب کیا ہوگا؟ چوتھی سٹیج میں آپ کی کنسنٹریشن، دماغی طور پہ کنسنٹریٹ بہتر کر سکیں گے، میموری جو ہے وہ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. باقی سسٹمز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو ہیلنگ پروسیس ہے، وہ جو ریپیئر کا پروسیس ہے، اس کو فائنلائز کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ یہ سارا اس چوتھی سٹیج میں سے گزرتے ہیں، تو آپ بین ایسے ہی سمجھیے کہ یہ 4 سٹیجز گزارنے کے بعد آپ اس طرح سے سمجھیے کہ 11 مہینے یہ سسٹم ایک ہم نے اس کے پلگ لگایا ہوا تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اس کے جو بھی زہریلے فاسد مادے، جو بھی ٹاکسن سے وہ جمع ہوتے گئے. آپ نے ریسٹ دیا، آپ کے سارے فاسد مادے وہ جسم نے کلین کیے. اسے دوبارہ سے جو ہیٹ اپ ہوا تھا، اس ہیٹ اپ کو کول ڈاؤن کیا. اس میں جو ریپیئر چاہیے تھے، اس میں جو آپ کے توڑ پھوڑ کے عمل کو ٹھیک کرنا تھا، دوبارہ سے تندرستی کی طرف لے کے جانا تھا. جب جسم ایک طرف سے ریسٹ پہ گیا ہوا تھا، تو باقی کے جسم کے نظام جو قوت مدافعت جو ہے، اس کو یہ موقع مل گیا. وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں، خون کے سفید خلیے، میں نے آپ کو بتایا، تو انہوں نے ہیلنگ کے پروسیس کو وہ بھی تیز کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ روحانی طور پہ اسپرچولی روزے کے لاتعداد انگنت مقاصد رکھے، تو ان کے درمیان کی ایک آیت میں کہیں یہ بھی فرما دیا تھا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو اس میں تمہارے لیے بڑی خیریں ہیں، تمہارے لیے بڑی بلائیاں ہیں. تو یہ وہ بلائیاں ہیں جو اللہ رب العزت مجھے تقویٰ دیتے ہوئے، مجھے شکر گزار بندہ بناتے ہوئے، اس کا جو بونس مجھے دے رہے ہیں، یہ وہ بلائیاں ہیں. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.